کہ اگر ان کو موقع مل گیا تو یہ قیمت دے کر کے بھارت کی دوستی پانے کی ہر کوشش کر سکتے ہیں۔ یکجہتی کے نام پر انہوں نے مودی کو یک طرفہ طور پر ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ کنفیوزی آ گیا ہوں۔ کشمیر کی آزادی، مقبوضہ کشمیر کی آزادی مانگتے مانگتے مسیحا نے اپنی ہی صفوں میں خودکش حملہ فرما ڈالا۔ مودی حکومت کے خلاف کیا کیا ہے میڈم؟ مودی آپ کا فون نہیں اٹھا رہا۔ جے ہند دوستو، عمران خان بھارت کے آگے ایک بار پھر بات چیت کے لیے گڑ گڑا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں نور العارفین صدیقی نے پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان کے بھارت کے آگے بات چیت کی پیشکش رکھنے پر اس کی خوب کھلی اڑائی ہے اور بتایا ہے کہ مجھے پتا تھا عمران خان ایک نہ ایک دن بھارت سے بات چیت کی بھیک مانگے گا اور بھارت سے دوستی کرنے کے لیے کچھ بھی کر دے گا۔ پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان ایک بار پھر پاکستانی میڈیا میں ہنسی کا پاتر بن گیا ہے اور پورے میڈیا میں پاکستانی پرائم منسٹر کے بیان اور اس کی سوچ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں نور العارفین صدیقی اور اس کے پینل نے اور کیا کہا، سو گائز لیٹس سٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو۔ تھینک یو ویری مچ۔ این اس وقت کے جب راوی اسٹرگل کے دن کاٹ رہا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر ان کو موقع مل گیا تو یہ کشمیر یا کوئی اور بھی قیمت دے کر کے بھارت کی دوستی پانے کی ہر کوشش کر سکتے ہیں۔ میں نے لکھنے بولنے سمیت کوئی پیڈسٹل، کوئی پلیٹ فارم نہیں چھوڑا۔ مجھے لگتا تھا کہ سرجن جندال کو پہاڑ کی چوٹیوں پر بلا کر کے اور محبت کے گیت گانے یا مودی کی ماں کو شال بھیجنے سے نواز شریف نے تحریک آزادی کشمیر کی پیٹھ میں جو چھرا بھونکا ہے، پاکستان کی 5 لاکھ سالہ تاریخ میں بھی کوئی دوسرا وزیر اعظم ایسا نہیں آئے گا جو اس سے مماثلت رکھتی ہوئی کوئی حرکت کر گزرے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں غلط تھا۔ یوم یکجہتی کشمیر مناتے مناتے ایک قومی سانحہ برپا ہوا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ سانحہ شاید صرف مجھ اکیلے یا ہمارے ویورز کے لیے ہے۔ حکومت کی سطح پر اس قسم کی کوئی صورتحال دیکھنے میں نہیں آتی۔ این اس وقت کہ جب ہم لوگ صبح سے شام تک جھوٹ بول بول کے کشمیریوں کو لارا لپا دے رہے تھے کہ آپ کے دکھ درد میں ہم ساتھ ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے، ہمیں اپنے ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے فرصت نہیں ہے، کوئی میل ملاپ سے ہمیں راہ رسم سے کسی سے تعلق نہیں ہے۔ کشمیریوں کی کون پوچھتا ہے؟ کراچی ادھڑ چکا ہے، ہم کشمیر کے لیے باجا بجا رہے ہیں، اچھا ہے، لیکن جھوٹ بھارتی فلمیں دیکھ کر کے پاپ کارن کھا کر کے یوم یکجہتی کشمیر بنائیں گے۔ کشمیر کی آزادی، مقبوضہ کشمیر کی آزادی مانگتے مانگتے مسیحا نے اپنی ہی صفوں میں خودکش حملہ فرما ڈالا۔ اپنی ہی صفوں میں خودکش حملہ۔ آزاد کشمیر کو آزادی دینے کا اعلان کیا ہے۔ میرے پاس ساؤنڈ بائٹ موجود ہے مگر چلا کر کے گناہگار نہیں ہوں گا میں نے آج اسی لیے جس کو کہتے ہیں مونٹاج بھی لینے کی زحمت نہیں فرمائی، ڈائریکٹ مدعے کی بات کروں گا۔ دفتر خارجہ میں اس ایک گلفشانی کے بعد جو وزیر اعظم موصوف نے یوم یکجہتی کشمیر کے شبھ مہورت پر فرمائی، مودی سے آزادی مانگتے مانگتے انہوں نے آزاد کشمیر کو ہی آزادی دینے کا اعلان فرما ڈالا۔ یکجہتی کے نام پر انہوں نے مودی کو یک طرفہ طور پر ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ کنفیوزی آ گیا ہوں۔ وہ ایک غدار جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا، وہ اگر غدار تھا تو پھر محب وطن لوگ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں اور کس سے پوچھ کر کے؟ دفتر خارجہ میں بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، ایک سے ایک عذر لنگ تراشنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لولی لنگڑی پریس ریلیز سے میڈیا کو بہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی تابعداری کا ثبوت دینے پر تلا ہی بیٹھا ہے۔ سرکاری وضاحت فرمائی گئی ہے کہ وزیر اعظم کے بیان میں کوئی ایسی بات نہیں جو نئی ہو، ہم یہ سب مانگ بہت شروع سے کر رہے ہیں۔ لیکن سوال پوچھوں گا تو صداقت اور دیانت کا سرٹیفکیٹ پیش کر کے، آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں آپ ان کا ٹیلنٹ دیکھیے گا۔ میرے ساتھ جب بھی شو میں ہوتے ہیں میں ان کا نام پوچھتا رہتا ہوں اور وہ شور مچا مچا کے یہی کہتی ہیں کہ عمران خان بڑے ہینڈسم ہیں، عمران خان بڑے صادق ہیں۔ سانو کی یار ہوں گے
مطلب میں ان پہ ڈاکومنٹری تھوڑی بنا رہا ہوں, میں تو سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ سب جو ہوا ہے کیوں ہوا ہے. لیکن اگر آپ کو ان کے کسی جواب میں جواب کا جیم بھی مل جائے تو میں اپنا نام بدل دوں گا. دوسری جانب ایک اور کنفیوژن ہے, وہ جن کے دور میں پیپلز پارٹی آصف علی زرداری نے منموہن سنگھ کے برابر میں بیٹھ کر کے کشمیری جدوجہد آزادی کرنے والوں کو, کشمیری حریت پسندوں کو ٹیررسٹ کہا تھا. بے نظیر بھٹو کے دور میں کشمیر ہاؤس کے بورڈ اتروانے کی بات میں نے نہیں گھڑی ہے, اس وقت تو میں ٹریڈ میں بھی نہیں تھا, میں پڑھ رہا تھا. وہ پیپلز پارٹی, بڑی تکلیف ہو رہی ہے لیکن انکارپوریٹ تو کرنی ہے چیز. اب وہ پیپلز پارٹی, اس کا ایک وزیر کیا کہہ رہا ہے, لیکن بات ٹھیک ہے, انکارپوریٹ کرنی پڑے گی. سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں, کین اینی ون پلیز ایکسپلین می واٹ پی ایم از ٹرائنگ ٹو سے ہیئر. پی ایم صاحب, فار گاڈ سیک اپوائنٹ این ایجوکیٹڈ اسپیچ رائٹر انسٹیڈ آف این آرمی آف اسپوکس پرسنز ٹو ڈیفینڈ یور واٹ ایور. شاہد خاقان عباسی, چلو وہ تو آج کل زیر عتاب ہیں, کہتے ہیں کہ کشمیر پر جو موقف ہم 1948 سے لے کر چل رہے تھے, آج وزیر اعظم نے اس کی نفی فرما دی. کیا واقعی ایسا ہے یا ہم سب کو مشترکہ طور پر کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ لیکن پھر بھی اس دن اپنی مصروفیت سے تھوڑا سا وقت نکال کر کے جلسے سے خطاب کرنا سمجھ میں آتا ہے, کشمیریوں کو راہ نجات دکھانا وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا مطالبہ کرتے کرتے آزاد کشمیر کو ہی الگ اسٹیٹس دینے کی بات, یہ شوشہ, یہ شگوفہ یا یہ تنازع کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کس سے کنسنٹ لیا تھا؟ کیا یہاں بھی ایک پیج والی کہانی ہی دہرائی جائے گی؟ وزارت خارجہ جو ہے, دفتر خارجہ جو ہے, وہ عذر لنگ تراشنے کی ناکام کوششیں کر کے, ہمیں ٹرخانے کی کوششیں کر کے تھک چکا. وہ کہانی نہیں سنوں گا. یہ مجھے بتائیے, یہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی مانگنے چلے تھے, آزاد کشمیر کو آزاد کرانے کا خیال کیسے دماغ میں آ گیا؟ نور العارفین, آپ دیکھیں, معذرت کے ساتھ بات کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے. آپ یونائٹڈ نیشنز میں پرائم منسٹر کی وہ سپیچ نکال کے دیکھ لیں. مطلب ہے کہ جہاں پہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے ایمبیسڈر ڈکلیئر کیا ہے یہ آر ایس ایس مینٹیلٹی اور مودی حکومت کے خلاف جو ہے. مودی حکومت کے خلاف کیا کیا ہے میڈم؟ مودی آپ کا فون نہیں اٹھا رہا. آپ نے آن ایئر ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر مودی اقتدار میں آیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. خان صاحب اس کو فون کال کرتے ہیں, وہ فون نہیں اٹھاتا. وہاں سے این ڈی ٹی وی کی نشریات دیکھیں یا کوئی اور ٹیلی ویژن چینل, وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جس کی حکومت ہے میں اس سے بات کروں نا, خان سے کیا بات کروں؟ آپ نے وہ ساری فوٹیجز نہیں دیکھی ہیں. پاکستان میں حکومت کس کی ہے؟ مودی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے, لیکن میڈم آپ آنکھ میں انگلی فرما رہی ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ.